خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سج چکی ہے۔ آج علماء کرام انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے ہدایت۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء کرام کے بعد امت میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، قطب، ابدال، قلندر، سبھی لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے آئے۔ وہ یہ سب ظاہر اولیاء نبی تو نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، لیکن کار انبیاء سر انجام دے رہے تھے۔ آج ہم علماء کرام سے انشاءاللہ جانیں گے، سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار انبیاء کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم سمجھیں آج یہ آگہی کا جو سفر ہے، چند گھنٹوں کا، چند منٹس کا، وہ ہم طے کریں وقت اکابر، مستند اور جید علماء کرام کی مائیت میں۔ مفتی محمد سہیل نظام جدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور موضوع ہے ہدایت۔ مفتی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام، کہا جاتا ہے نا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو میں اس انبیاء کرام کی اس خدمت کو کیسے دیکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میں یہاں پر تھوڑا سا تمہیداً یہ عرض کروں گا اس سے پہلے سلمان بھائی کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے، ہدایت ہے کیا، اور انبیاء کس ہدایت کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے تھے اور کیوں۔ دیکھیں، ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے، جو چیز مقصود تک پہنچا دے، اس کی طرف ملائمت سے اور نرمی سے بلانا، یہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اور یہ عام طور پر اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں، اس کی ڈائمنشن میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ حواس، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، جیسے وجدان ہے۔ وجدان یعنی جو آپ کو مبدأ ولادت سے بتا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، اسے پتہ، یعنی بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، یہ تمام چیزیں بچپن سے اسے علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آتا ہے وجدان کے بعد یعنی عقل۔ عقل جو ہے یہ عام طور پر انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عقل آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ مجھے بیماری ہے، میں بیمار ہوں تو میرا منہ کڑوا ہے، اب مجھے میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہے، لیکن عقل ہدایت دے رہی ہے کہ بھائی یہ میٹھی چیز ہے، یہ آپ کے غلط مزاج کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ کڑوی لگ رہی ہے۔ اور اسی میں پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے توفیق۔ توفیق جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی میں ایک چیز ہے دین، اور دین جو ہے شریعت کی طرف ہمیں ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اب عقل کی مثال یا وجدان کی مثال، ان تمام چیزوں کی مثال اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں فرمائیں اور 2 ہونٹ عطا نہیں فرمائے اور 2 ولسان، اور تمہیں جو ہے وہ زبانیں عطا نہیں فرمائیں؟ اور یہ تمام چیزیں کیوں عطا فرمائیں؟ تاکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے صحیح طریقے سے تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ جی، اسی طریقے سے وہدیناہ النجدین، 2 راستے تمہیں عطا فرمائے۔ اچھا، اسی میں پھر آپ دیکھیں کہ دین جو ہے وہ ہمیں شریعت کی طرف لے کر جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، توفیق بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ انسان جو ہے نا پیدا ہوا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ تھا اسلام اس کی بھی ہدایت دیتا ہے ہمیں، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک ایک ایک لمحے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتا ہے، اسلام ہدایت دیتا ہے۔ اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ جب ایک ایک چیز کی ہدایت ہے تو یہ ہدایت دے گا کون ہمیں؟ یہ کس کے ذریعے حاصل ہوگی؟ توفیق کیسے ملے گی؟ دین ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی اور تمام انسانوں کے درمیان ہدایت کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی واسطہ ہے
تو وہ انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں اور رسل عظام علیہم السلام ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان انٹریکشن کا ذریعہ ہے سب نا، سے بڑا واسطہ بڑا واسطہ، ہدایت کا واسطہ، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، صحیح۔ تمام انسانیت کو ہدایت ملی ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام ہو، یا اس کے بعد ہود علیہ السلام ہو، یا صالح علیہ السلام ہو، ان کا ذکر ہو، یا پھر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہو، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا، سارے انبیاء آئے تو انہوں نے کیا ایک مشترک ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائے، وہ کیا تھی کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر ایک نے اسی ہدایت کی طرف بلایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح راستہ اگر ہمیں بتایا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ضروری ہے کہ جو واسطہ ہمیں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائے، صحیح۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر جائے، صحیح۔ جو دونوں کے درمیان وسیلہ بنے، انہیں انبیاء اور رسل عظام علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اب اولیاء کاملین وہ نبی نہیں ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ واہ، اور میں بتاتا چلوں کہ اولیاء کے ساتھ ساتھ یہ علماء کرام، یہ علماء دین جو ہیں، یہ بھی وارثین انبیاء ہیں۔ ان کی قدر کیا کیجئے کہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، ہدایت کے باب میں ہم نے دیکھا کہ کتابوں کا جو نزول ہے وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ضمن میں، ہدایت کے ضمن میں کتابوں کے نزول کو؟ الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، بہت خوبصورت موضوع ہے آج ہدایت کا، اور اس پر جو بنیادی اور فکری گفتگو فرمائی مدرس قرآن مفتی اہل سنت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ دیکھیں، رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے سماعتیں عطا فرمائی، بصارتیں عطا فرمائی، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، عقل و شعور عطا فرمایا، اور انسان کے اندر خیر و شر کے پرکھنے کی دونوں قوتیں رکھی۔ جیسے وہ سب نے آیت کریمہ پڑھی وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کے سامنے دو راہیں رکھیں، ایک شکر گزاری کا راستہ ہے، تابعداری کا راستہ ہے، فرمانبرداری کا راستہ ہے، اور ایک ناشکری کا اور کفر کا راستہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں، خیر کی بھی شر کی بھی رکھی ہے، تقوی کی بھی رکھی ہے، فسق و فجور کی بھی رکھی ہے۔ اب جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاک کیا، تقوی اختیار کیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ صحیح۔ یعنی انسان نہ تو بالکل مجبور محض ہے، اور نہ انسان کو اختیاری کلی عطا فرمایا ہوا ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ کچھ حدود و قیود میں اس کے پاس اختیار بھی ہیں، اور حقیقت تو سارے اعمال کا اور ہر چیز کا خالق و مالک اللہ علامہ تبارک صاحب، میں و تعالیٰ۔ کنٹینیو کروں گا گفتگو، ابتدائی جو کلمات ہیں انہی سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور سمجھیں گے کہ کتابوں کا نزول جو ہے وہ ہدایت کے باب میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کیا اثرات و نتائج ہیں۔ علماء کرام انشاءاللہ بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں، اور یہ بتاتا چلوں کہ ہدایت کے موضوع پہ آج بات ہو رہی ہے۔ اور ہدایت سے متعلق میں نے علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ کتابوں کا نزول بھی ہدایت کے لیے کار فرما رہا ہے، اس نے ہدایت دی ہے لوگوں کو۔ کتابوں کے نزول کو ہدایت کے باب میں علماء کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد رکھی کہ رب کائنات نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھی کہ جس کی وجہ سے انسان ہدایت کی طرف آگے بڑھ سکے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی قدرت کے مظاہر ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک انسان کا پھر عقل و شعور کی بات ہوئی. ایک بہت بڑا ذریعہ ہدایت کا. جس وقت جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان کو یہی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے, کیا تمہارے پاس کتابیں نہیں آئیں, تم پر تلاوت نہیں کی گئی؟ انہوں نے کہا ہاں تلاوت بھی ہوئی, رسول بھی آئے, لیکن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کہ اگر ہم سنتے ان کی بات کو, ہم نے تو ان کو جھٹلایا, رسولوں کو جھٹلایا, کتابوں کو جھٹلایا. کہ اللہ نے عقل دی, شعور بالکل دیا. اگر ہم سنتے اور سمجھتے یعنی عقل حاصل کرتے, یعنی یہ عقل بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. بار بار قرآن کہتا ہے افلا تعقلون, افلا یعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا وہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت ایک تو مفتی صاحب نے جس وجدان کا ذکر کیا جو انسان کی جبلت کے اندر موجود ہے, خیر و شر کی دونوں قوتیں رکھی ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا. پھر انبیاء کرام علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے کہ جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں وحی الہی کی پرواز شروع ہوتی ہے, اور وہاں سے وحی الہی کی ہدایت شروع ہوتی ہے. وحی الہی کے حوالے سے جیسے مشہور 4 کتابیں ہیں, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے. توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن جو آخری کتاب ہے, آخری کتاب, تمام کتابوں کی جامع کتاب اور تمام کتابوں کی مصدق کتاب. یعنی دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی رائٹر آتا ہے, کہ بلا مفتی صاحب کوئی بھی رائٹر آتا ہے, وہ کوئی بھی کتاب لکھتا ہے, کہتا ہے وہ جو پچھلی بار نے جو کتاب لکھی وہ فارمیٹ سب غلط تھے اور وہ صحیح نہیں تھا, میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. لیکن قرآن کی یہ شان ہے, قرآن کی یہ عظمت ہے کہ قرآن گزشتہ کتابوں کو جھٹلاتا نہیں, ان کا مصدق ہے. کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کہا وہ صحیح ہے, لیکن اب اس کے آگے جو ایڈیشن ہے جو مکمل ہے, جامع ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, وہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت کے اندر عطا فرمایا. پھر صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. 313 رسولوں کا قول کیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اس کے اندر 3 اقوال ہیں, ایک 313 کا بھی ہے, 315 کا بھی ہے, 317 کا بھی ہے. رسول جن کے پاس شریعتیں اور جن کے پاس کتابیں ہیں, صحائف نازل کیے گئے, اور اس کے بعد کتابیں نازل کی گئیں انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ہدایت کا مرکز و ماور, جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی. لیکن جب قرآن آ گیا تو پھر سب کتابیں منسوخ ہو گئیں, سارے انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو میری تابعداری کے سوا کوئی چارہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر آئیں گے, حضور کے غلام بن کر آئیں گے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب نبی آئے, سب رسول آئے ہیں جی, کرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اب وہ چاند نکل آیا ہے, اب ساری شریعتیں, سارے رسول, سارے احکامات منسوخ ہو چکے. اب سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعجاز یہ ہے, قرآن پر آگے ہم بات کریں گے مستقل, ہمارا انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے ہمارا. بالکل انشاءاللہ ضرور کریں گے. ایک جملہ میں کہوں گا کتابوں کے تناظر کے اندر کہ سب کتابیں منزل من اللہ ہیں, سب کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں, لیکن کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ کرم پر ہے. کتابوں کے اندر تحریفات ہو گئیں, ان کے احکامات کو بدل دیا, سب کچھ بدل کے رکھ دیا. یہ قرآن کا اعزاز و اکرام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, رب کائنات نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھی. میں جلدی سے قبلہ مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ رشیا کے اندر جس وقت اسلام پر پابندی لگ گئی کہ نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے, مسجد بند, مصحف سارے کے سارے لے لیے, قرآن سارے, کہ جس گھر کے اندر مصحف ہوگا اس کو بھی پکڑ لیں گے. رشیا کے مسلمانوں نے کہا کہ جتنے حفاظ کرام اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. ایک وقت ایسا ہے کہ رشیا کے اندر مصحف رکھنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن ہزاروں لاکھوں قرآن پڑھے جا رہے تھے. اس کے بعد جب اسلام کا دروازہ کھلا تو ہر طرف اسلام کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کو کھول دیا قرآن کی حفاظت کے لیے, اور نبی آخر الزمان کے ذریعے یہ آخری مرکزی پیغام ہمیں عطا کیا گیا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. نہ اس سے بڑا کوئی بیان ہے, نہ ہدایت ہے, نہ کوئی واعظ ہے, نہ کوئی نصیحت. اور جو علامہ صاحب آپ بھی اور مفتی صاحب آپ بھی برسوں سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ظاہر ٹیلی ویژن کے ذریعے, کیو ٹی وی کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے,
جبکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مفتی صاحب پڑھا بھی رہے اور سمجھا بھی رہے. سمجھا بھی رہے. اور ایک سیشن ایسا آیا کہ اردو کے الفاظ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بھی انہوں نے ریلیٹ کر کے بھی سمجھایا کہ بھئی یہ اردو کے الفاظ ہیں، اس کو قرآن کے اندر ایسے استعمال کیا عربی میں اس طرح استعمال ہر اعتبار سے مکمل. علامہ صاحب کے مشورے شامل حل رہے اور ان کی وہ ہمارا guidance بھی پروگرام رہی ہے، ماشاءاللہ. وہ پروگرام یہ ان آپ کا ہے، حضرات کی پروگرام ہمارا ہے، وہ کیو محبت ٹی ہے. وی کا پروگرام ہے، وہ ہمارا مدرسہ ہے، اس کے اندر تو ہم سب کو شامل ہونا ہے. میں ہونا ہے انشاءاللہ. میں مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ نہیں میں شامل ہوں انشاءاللہ. میں ویسے آپ بزرگوں کو ہی ہمیشہ جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ تجوید وغیرہ کا امتحان دوں کبھی، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھیں، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. اس طرف آتے ہیں لوگ. قرآن سنیے اور سنائیے ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے. 4 سے 5 بجے روزانہ کی بنیادوں پر الحمدللہ ایک مرکزی پروگرام ہے، ARY QTV کا اہم ترین پروگرام ہے. تو آپ تمام حضرات اسے جوائن کیا کیجئے، وہاں قرآن پڑھا کیجئے. سبحان اللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی برسبیل تذکرہ عقل ذکر ہوئی کہ عقل بھی ہدایت دیتی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ عقل کی اس رہنمائی کو ہدایت کے باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی بالکل، عقل بھی بعطائے الہی ہدایت دیتی ہے. ہمارے اکابر کی اس پہ باقاعدہ تصریحات موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح فقہ میں 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت، قیاس مجتہد. جس طرح فقہ میں یہ 4 دلائل ہیں، تو اسی طرح عقائد میں کے باب میں بھی 4 دلائل ہیں. کون کون سے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواد اعظم اور عقل صحیح. چوتھا کیا بتایا؟ عقل صحیح. چوتھی دلیل ہے عقل صحیح عقائد کے باب میں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک اعتبار سے یہاں اقوال ادلہ سواد اعظم ہے، اور ایک معنی کے اعتبار سے یہاں اقوال ادلہ عقل صحیح ہے. یعنی سب دلائل میں جو عقائد کے باب میں 4 دلائل ہیں، ان 4 میں سب سے قوی دلیل عقل ہے. کیوں؟ ایک معنی کے اعتبار سے اقوال ادلہ کیوں قرار دیے؟ فرمایا اس لیے کہ بقیہ دلائل کی جو حجیت ہے، بقیہ دلائل کا دلائل ہونا، وہ بھی اسی عقل کے ذریعے ہی ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے عقل جو ہے اس معنی کے اعتبار سے اقوال ادلہ ہے. اور دوسری جگہ جو ہے المعتمد المستند بناء نجات الابد، آپ کا حاشیہ ہے اعلیٰ حضرت کا عربی میں، اس کے اندر آپ عقائد کے جو مسائل ہیں ان کی 3 قسمیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسائل عقائد کی 3 قسمیں ہیں. ایک ما یدرک بالعقل وحدہ، وہ مسائل کے جو صرف اور صرف عقل کے ذریعے جانے جاتے ہیں، یعنی ان کی دلیل عقلی ہوگی. کیونکہ اگر انہیں سمعی دلیل پر موقوف قرار دے دیا جائے تو دور لازم آ جائے گا جو کہ باطل ہوتا ہے. تو ان کی دلیل ہی عقلی ہے، ما یدرک بالعقل وحدہ. دوسری قسم مسائل عقائد کے مسائل کی وہ ہے ما یدرک بالسمع وحدہ، جو محض سمع کے ذریعے، یعنی قرآن و حدیث کی نقلی سے مراد جالی نہیں ہے، نقلی سے مراد منقول. قرآن یا حدیث کی دلیل کو نقلی کہتے ہیں، یعنی چونکہ وہ منقول ہوتی ہے. جی کیونکہ وہ ہم تو اصطلاحی طور پر بولتے رہتے ہیں، لیکن عوام میں ہمارے اردو میں چونکہ نقلی وہ جعلی بناوٹی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، منقول. یعنی قرآن و حدیث چونکہ منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلیل کو نقلی دلیل کہا جاتا ہے. تو ما یدرک بالسمع وحدہ یعنی جو محض سمعی دلیل یا نقلی دلیل کے ذریعے جانے جائیں، جیسے حشر اجساد ہے، آخرت کے معاملات، ثواب عقاب وغیرہ. اور تیسری قسم فرمایا وہ جو ما یدرک بکل، جو عقل اور سمع دونوں کے ذریعے جن کا ادراک کیا جاتا ہے. پھر آپ نے اس کی مثال بھی دی جیسا کہ وحدانیت. تو یہ عقائد کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ حکم کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک حکم عقلی، ایک حکم شرعی اور ایک حکم عادی. حکم عقلی کے بارے میں فرمایا الحکم العقلی هو مبنی اصول الدین، اصول دین کا مبنی، اصول دین کی بنیاد حکم عقلی ہی ہے. اچھا، حکم شرعی کی بحث جو ہے وہ اصول فقہ کے اندر ہے، حکم شرعی کی بحث جو ہے وہ فقہ کے اندر ہے. عقائد کے باب کے اندر اصول دین سے مراد عقائد، علم الکلام، علم التوحید، علم العقیدہ، یہ سب ایک ہی علم کے الگ الگ نام ہیں. اس کے اندر جو مبنی ہے، جو بنیاد ہے، بنیادی طور پر وہ حکم عقلی پر ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا علماء نے کہ فالحکم العقلی فالعلم باقسام ثلاثتی فرد عین علی کل مکلف من غیر فرق بین الجن والانس والذکر والانثى والخنثى والحر والمملوک بالاجماع بالنسبت الى اللہ تعالی وبالنسبت الى رسول اللہ وبالنسبت الى اليوم الاخر وما يتعلق بذلك. کہ جو حکم عقلی ہے اللہ کے اعتبار سے،
اللہ کے رسولوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اور آخرت اور اس کے متعلقات کے اعتبار سے جو حکم عقلی ہے، اس سے متعلق جو حکم عقلی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا ہر مکلف پر بالاجماع فرض ہے۔ اور اس مکلف میں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ جن کی، نہ انسان کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی، نہ خنثی کی، نہ آزاد کی، نہ غلام کی، ان تمام پر یکساں فرض ہے اس کی معرفت حاصل کرنا حکم عقلی کی۔ اللہ اکبر۔ میں جی بریک ہے اذان عصر کا، اور اذان عصر حافظ قاری ندیم دیں گے انشاءاللہ، اور اذان عصر کے دوران میں، اس وقفے کے دوران یہ میں ہم نماز عصر ادا کر لیں گے باجماعت۔ علامہ صاحب جی فرما رہے امام الحی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہدایت کے موضوع پر مزید کلام کریں گے علماء کرام کے ساتھ۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا